پاکستان سے ہوں اور پنجاب ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مالکوں کی کرم نوازی سے ایک عزادار گھرانے سے تعلق ہے، اور میرا ایک بڑا بھائی زوار جناب قربان جعفری صاحب نوا خان ہیں۔ مولا کی کرم نوازی سے مولا نے ان کو بہت نوازا ہے، اور میرا بڑا بھائی ہے، ان کا ایک بیٹا ہے ذیشان حیدر جو میرا بھتیجا ہے، وہ بھی مولا کے بہت بہت عظیم نوحہ خان ہیں، اور مولا کی کرم نوازی سے مالک نے ان کو بھی بہت نام دیا ہے۔ اور الحمدللہ جتنا بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں اور جو بھی مولا کا ذکر جہاں جہاں بھی کرتے ہیں، اور یہ سب مولا امام حسین علیہ السلام اور چہردہ معصومین علیہ السلام کی کرم نوازی سے ہی کر رہے ہیں۔ کربلا نینوا ایک خطہ جو ایک عظیم خطہ ہے، یہاں آنے کے لیے ہر دنیا کے ہر عزادار کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہاں آ کے اپنے آقا و مولا کے پر مصائب دنوں کو یاد کر کے اور مولا کے روبرو ہو کر مولا کو پرسہ دینے کا جذبہ ہر عزادار کے، ہر مومن کے دل کی حسرت ہوتی ہے، اور ہر عزادار دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اور اپنے مولا کے حضور آ کے پرسہ پیش کرتے ہیں، اور مولا کو ان کے بیٹوں کا، ان کے مہمانوں کا، ان کے بھتیجوں کا، ان کے شہداء کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں آنا سب کے لیے ایک نصیب کی بات ہے، اور مولا کی کرم نوازی اگر ہو تو ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بار بار میں آؤں اور بار بار مولا کی زیارت نصیب ہو، اور یہی جذبہ ہر ایک مومن اور مومنہ کی دل کی خواہش ہے اور حسرت ہے۔ کربلا کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمیں جذبہ اور جو ہمارے ایمان میں سلامتی اور پختگی اور ایمان کی تازگی کو بڑھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم تفتان بارڈر پر پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں کے حالات بالکل یکسر صحیح نہیں ہیں، تو ہمارے کچھ زائرین اور ہم میں کچھ لوگوں میں ایسا دیکھا گیا کہ پریشانی کے عالم میں کہ کیا ہوگا، ابھی ہم ایران جائیں گے، ایران کا بارڈر کھلا ہوا تھا کہ آگے ہم کو مہران بارڈر میں کوئی آنے دے گا، یا کربلا کے لیے عراق عرب کے لیے ہمیں کوئی آنے دے گا یا نہیں، بارڈر کھلا ہوگا یا نہیں۔ یہ تو مالکوں کی کرم نوازی ہے کہ ہم ادھر سے تو چل پڑے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، کیسے حالات ہونے ہیں۔ یہ سب مولا کے، میرے مولا کی ہی کرم نوازی ہے جو ہمیں کربلا سے درس ملتا ہے کہ ہم آ گئے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہے کہ ہم جب پہنچ گئے مہران بارڈر پر تو ہمیں تو کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی، اور فلائٹیں بھی بند ہو گئیں، بہت سارے حالات صحیح نہیں تھے، لیکن یہی مولا کا بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ ہمارے لیے بالکل ہی بارڈر پر ہم انٹر ہو گئے اور مولا کے حضور آ کے سلام و پرسہ پیش کیا۔ کربلا ہمیں جو سکھاتا ہے وہ ہر ایک مومن اور مومنہ کے اور عزاداری کے اور بہت سے پہلوؤں کو ہمیں سکھاتا ہے کربلا، اور مولا امام حسین کا وجود اس خطے میں ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہاں آؤ، اور جو کچھ آپ کو اس دنیا جہان میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور فرامین آل محمد میں بھی ملتا ہے کہ آؤ میرے پاس، اور آؤ، ہر ایک مولا کا فرمان ملتا ہے کہ یہاں آؤ زیارت کے لیے، اور ہمارا تو ہر وقت یہی ہدف ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کربلا جائیں اور اپنے مولا کے حضور سلام و پرسہ پیش کریں، اور یہاں آ کے سیکھیں، اور یہاں آ کے اس جنت کو دیکھیں، اس کربلا معلیٰ کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور زندگی کے یہ پوری زندگی کے یہ ایک بہت ہی اچھے لمحات ہیں جو کہیں بھی نہیں ملیں گے، جو ہمیں یہاں کربلا معلیٰ میں ملتے ہیں۔
یہ مولا کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب، دوست، بھائی جب زیارت مقدسہ کے لیے اپنے ملک سے روانہ ہوئے ہیں، بہت دل کرتا تھا کہ مولا کی زیارت کے لیے جائیں، اور ہر بار یہی خواہش ہوتی تھی کہ اس بار نہیں تو اگلی بار تو مولا کی زیارت کے لیے جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ اور ہر دم ہماری یہی خواہش ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمیں کوئی سلسلہ ملے کہ زیارات کے لیے جانا ہے، تو ہر ٹائم ہر وقت ہم تیار ہیں اور مولا کے حضور سلام و پرسہ کے لیے، اور ہر ٹائم ہم تیار ہیں۔ اور بہت بار ایسا ہوا ہے کہ نہیں آ پائے، اور یہ بھی مولا کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ جو کرتے ہیں وہی ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ایک جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ عزادار گھرانے سے تعلق ہے، اور عزاداری اور مجالس کا سلسلہ مولا کا ایک شبیہ روضہ شبیہ ہمارے گھر کے اندر ہی، ہمارے شہر کے اندر ہی ایک قدیمی آستانہ یادگار اہل بیت ڈیرہ غازی خان، جو ایک قدیمی لائسنس بھی ہمارے نام ہے، یہی مالکوں کی کرم نوازی سے یہی سلسلہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی ہی برکت سے ہی پاکوں کا ذکر ہم کرتے آئے ہیں، اور ایام عزا میں پرصداریاں، اور یوم عاشور میں پرصداریاں، اور علم پاک کا مولا غازی شہنشاہ کا علم پاک شبیہ علم کی برآمدگی، اور ذوالجناح پاک کی برآمدگی، اور تعزیہ پاک کی برآمدگی، یہ سب عزاداری ہمیں نصیب ہوئی ہے ان مالکوں کی کرم نوازی سے، جو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور مالک کی بارگاہ میں یہی ایک دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں چلتا رہے۔ واقعہ کربلا میں ایک مولا کا باب بھی ہے، السلام علیکہ یا قتیل العبرات، السلام علیکہ یا قتیل العبرات۔ مولا جناب حجت خدا ہے، اور مولا کا یہ لقب اگر سمجھا جائے تو بہت ہی مصائب کے لیے اور رلا دینے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ یہ مولا کا جو قتیل العبرات ہے، اس سے مراد رلا کر جس کو شہید کیا گیا ہو، اور مولا پر اتنے مصائب کہ جوان کے لاشے کو اٹھانا، ایک نوجوان کی میت کو ٹکڑوں میں اٹھانا، ایک صغیر کے جو بالکل ہی ماں جایا گود کا پلا ہے، گود میں کھیلنے والا ہے، اس کو تیر لگنا، اور مہمانوں کی شہادت، اور 9 لاکھ کے لشکر میں مصائب پر مصائب، اور مولا پر ظلم کیے گئے، اور رلا کر مولا کو شہید کیا گیا۔ یہ ہمارے حجت خدا ہے اور ولی خدا ہے، ان کی شخصیت ہی ہم کو ہر عزادار کو، اور انہی ہستی کی وجہ سے ہی لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر آنا ہمارے لیے ایک کم نہیں ہے کہ ہم یہاں آئیں اور مولا کی عزاداری کریں، ہمارے لیے یہ نصیب ہی جاگے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں۔ مومنین و عزاداران کو کروڑوں کی تعداد میں جو یہاں پر آتے ہیں، مجھ حقیر میں اتنی وقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو کچھ کہوں، بس میرا اتنا ایک پیغام ہے کہ یہاں آئیں، مولا کے حق کی معرفت کے ساتھ آئیں، اور مولا کے حق کی معرفت کے ساتھ آنا، اور مولا کی حق کی معرفت کے ساتھ یہاں پر زیارت پر آنا اور زیارت کرنا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہاں آ کے مولا کو پرسہ دینا اور خالصتاً مولا کے ہی لیے آنا، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے ہی ہمیں یہاں پر آنا چاہیے، اور اس مقصد کے سوا ہمیں اور
کوئی مقصد نہیں لے کے آنا چاہیے، دنیا داری اور یہاں پر آ کے تجارت۔ مولا کی عزاداری کے لیے آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صرف خالص مولا کی عزاداری ہی کرے، مولا کو پرسہ ہی دے۔ اور میرا یہی ایک پیغام ہے سب عزاداروں سے، سب بہنوں سے، سب بھائیوں سے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا نام جلال محمد علی سکے زادے ہے، ایرانی ہوں لیکن ہندوستان کا مقیم ہوں، بمبئی میں رہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہاں آتے تھے، ہماری اہلیہ بھی آ کے گئی، بیٹی بھی آ کے گئی ہے، تو ایسا لگا کہ شاید مجھے بھی جانا چاہیے، اور ہم نے بھی ایسا لبیک لبیک کرے اتنا کہ مولا نے ہم کو مہمان کے طور پہ یہاں پر بلا ہی لیا۔ یہاں تو آ کے ایک انسان ایک درس لے لے کہ بھئی یہاں سے جانے کے بعد میں میرے میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ جو میں کرتا رہا پہلے وہ اب مجھے نہیں کرنا ہے، اور جو مجھے کرنا ہے اب یہاں سے جانے کے بعد میں وہ انجام دینا ہے۔ انسان یہاں سے کچھ سیکھ کر جائے اور اس کو اپنی ذاتی عملی لائف کے اندر اس پر عمل کرنا شروع کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا میرے خیال میں، اگر کربلا محلہ اگر ہو تو اطمینان انسان کو آ ہی جاتا ہے اپنے آپ۔ ہم جب سے آئے اپنے گھر کو بھول گئے، اپنے پوری زندگی کو بھول گئے، بس یہیں پر مصروف ہے اپنے ہر کام کے اندر۔ گزرتے وقت بس ایک وہ ہمیشہ کے لیے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ایک خواب کی طرح، ایک حقیقت کی طرح، جو آپ نے ہر چیز کو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، اور ہر پل ایسا سوچتے کہ دوبارہ پھر قسمت ہو، پھر جائے، پھر زیارت کرے۔ سیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، یہ تو اپنے اندر وہ جذبہ ہو کہ میں یہاں سے کچھ چیز حاصل کر کے جاؤں، صرف دیکھ کر نظارات کو اس طرح سے ایک سینری نہیں سمجھوں۔ یہ جو واقعہ یہاں پر ہوا ہے اس کو محسوس کروں، اس کا تکلیف کو میں اپنے دل میں درد بناؤں، اور پھر اپنے آپ کو اتنا غمزدہ کروں کہ محسوس کرنے لگوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے۔ بس جو امام نے درس دیا ہے اس پر عمل کریں، گمراہ نہ ہو اس کے راستے سے، ورنہ زندگی کا کوئی معنی نہیں رہے گا، کچھ مقصد نہیں رہے گا جینے کا۔ اگر آپ کو دل میں محبت یا ان کا کوئی پیغام آپ کے دل میں جا کے نہ بیٹھے اور آپ کو اتنا متاثر نہ کرے کہ نہیں ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، نہیں اچھی پر بچپن سے ان کو بتانا چاہیے امام حسین کے بارے میں، مجلسوں میں اپنے ساتھ میں لے جانا چاہیے ان کو، جہاں تقریر ہو وہاں لے جانا چاہیے، جہاں ماتم ہو، سینہ زنی ہو، بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ میں شرکت کرے وہ مجلس کے اندر، تاکہ بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ محبت پیدا ہو امام حسین کے بارے میں۔ بس یہ کہ جب آئیں یہاں تو پر یہاں آنے کے بعد میں حاصل جو ہوگا وہ حاصل کر کے آپ اپنے دوستوں میں بھی وہ پیغام کو پہنچائیں، اور آپ کے دل میں ایک سکون ہونا چاہیے یہاں پہ، جیسا بھی مجھے بڑا سکون ہوا یہاں پر آ کر، یعنی ہر چیز کو میں بھلا چکا ہوں کہ زندگی میں اور بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، بس ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہی محلہ ہے، یہی جگہ ہے، یہی مقامات ہیں جہاں پر مجھے جانا ہے، زیارت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ہر چیز کا۔ اور دوسروں کو اس بات کا بھی ہم کو جا کے پیغام دینا چاہیے کہ بھائی ایک اچھی جگہ تھی، آپ لوگ جائیے وہاں پر، جو نہیں جانا چاہتے، جو ڈرتے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے، جائیں گے تو کیا ہوگا، آنے کے بعد میں پھر اگر ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اگر آپ یہاں پر آئے، جب خدا نے آپ کو یہاں پہ ایک دم پاک پاکیزہ کر کے یہاں سے دوبارہ اپنے وطن بھیجا ہے، تو پھر اپنے آپ کو سنبھالے، وہاں جا کر اچھے اچھے کام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رئیس حسین گونڈی سے۔ کربلا مقدس ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ایک بار آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بس مولا کے پاس بار بار جانا آنا ہوتا رہے میرا۔ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ یہ آدمی کو ایک دم بدل دیتی ہے، اس کے اثرات آ جاتے ہیں زیارت کے، بس آدمی آئے یہاں پہ۔ بس میرا ایک ہی واقعہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو آنے کا اسباب نہیں تھے ہمارے، اور ہم آ گئے، بس اس کا شکر گزار ہے۔ اور ابھی بھی آنے کا کوئی وہ نہیں تھا، بس ایک مولا نے اچانک، تو اب کی بھی اچانک میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یار کب نکل رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بھی پاسپورٹ دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک معجزہ ہی ہے میرے حساب سے۔ میں اپنا ایک زندگی کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تقریباً 8 سال پہلے کہ میں بامبے میں کرائے پہ رہتا تھا،
تو میرا ایک چھوٹا سالہ ہے وہ آ رہا تھا زیارت پہ. تو میں جب اس کو چھوڑنے گیا, رات کی فلائٹ تھی 1 بجے کی, جب اس کو ہم چھوڑنے گئے تو سب ہونے کے بعد جب ایئرپورٹ پہ انٹری ہونے لگی تو بہت زور سے میری ہوک اٹھی کہ مولا میرے پاس تو کچھ انتظام ہے نہیں, کرائے کا گھر ہے میرا, نہ میرا پاسپورٹ بنے گا نہ کچھ ہوگا, تو میں تو جا نہیں سکوں گا, میرے مولا کو سلام کہہ دینا. گلے لگ کے میں ایسے چیخ مار کے رویا تھا, ایک ہوک اٹھی تھی دل سے. پھر اس کے بعد زندگی میں ایسے رستے بنتے گئے کہ کیسے گروتھ ہو گیا اس کو ہم کچھ سمجھ نہیں پائے, اور اب ماشاءاللہ سے ہم کربلا ایسے آتے ہیں کہ بالکل جب دل چاہتا ہے جب آ جاتے ہیں. سفر پہ چلنے سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں, اپنے پیسے کو پاک کرتے ہیں. ویسے تو خمس نکالتے تھے ہم, ابھی بیچ میں فی الحال کاروبار کے حالات ڈاؤن ہو گئے تھے تو اس میں خمس نکال نہیں پائے, مگر پھر بھی جب ہم نکلتے ہیں سفر عشق کے لیے, کربلا کی زیارت کے لیے, تو جو بھی خرچ ہوتا ہے تو اس پہ 20% مولا کا خمس نکال کے اس کو رکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد سفر پہ ہم نکلتے ہیں. میں مولا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے کاروبار میں اتنا گروتھ ہو کہ میں اپنے عزیزوں کو ایسوں کو لے کے آؤں کہ جن کا کچھ سر و سامان نہ ہو, ان کو میں مولا سے یہی دعا کرتا ہوں. باخدا میرا مولا گواہ ہے کہ مولا اتنا مجھے نوازیے کہ میں ان لوگوں کو لے کے آؤں کہ جن کا سان و گمان نہیں ہو آنے کا, عزیز اقربا اور جو بھی میرے پہچان میں. واقع کربلا میں اپنے بچپن سے امام حسین کی زیارت کی نماز پڑھتا ہوں. بس امام حسین ایسی شخصیت ہیں کہ بس وہ جب بھی میں گاڑی چلاتا ہوں تو ہیلمٹ کے اندر میں مولا شہزادی سکینہ کا نوحہ گنگناتا ہوں, اور ایسا دار و قطار روتا ہوں اپنے سفر میں جیسے میری دکان کا آدھے گھنٹے کا سفر ہے گھر سے اور میری دکان کا. تو اکثر پیشتر ایسا ہوتا ہے تو میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب دماغ میں آتے ہیں اور خوب روتا ہوں میں ہیلمٹ کے اندر. ابھی بیچ میں RTO والے نے روکا تو میرے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے, اور میں نے ہیلمٹ اتارا, اس سے بات چیت کی تو اس نے بولا کیا ہوا, میں بولا بس تھوڑا ٹینشن ہے. تو اس نے بولا اچھا جا, وہ لائسنس مانگ رہا تھا. تو اکثر بیشتر بس میں اپنی شہزادی سکینہ اور مولا حسین سے اور جناب عباس تو میرے ایسے ہیں کہ کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے تو مولا سے میں ایسے بات کرتا ہوں کہ مولا یہ پرابلم ہے, آپ یہ ذلت دکھانا چاہتے ہیں مجھ کو, اور وہ میرے لیے ایسے رستے ہموار ہو جاتے ہیں. جناب عباس سے بالکل میرا جیسے بہت زیادہ کلوز ہے.